حضرت علی اور زناکار عورت کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعض افراد نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ ایک شخص نے ایک دن صبح کے وقت ایک عورت سے شادی کی تو اس عورت کے اسی رات ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ کچھ دن بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو ماں اور مولود دونوں نے اس شخص کی وراثت میں سے حصہ پایا۔ بتائیں یہ کس طرح ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے سے قاصر رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس موقع پر فرمایا، اس شخص نے اپنی کنیز کے ساتھ ہم بستری کی تھی جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ جب وضع حمل کا وقت قریب آیا تو اس نے کنیز کو آزاد کر دیا اور صبح کو اس سے شادی کر لی۔ جب مغرب کا وقت قریب ہوا تو بچے کی ولادت ہوئی۔ لہٰذا جب اس شخص کا انتقال ہوا تو عورت اور مولود نے وراثت میں سے حصہ پایا۔ ایک دفعہ مدینے کی گلیوں میں ایک جوان فریاد کرتا پھر رہا تھا کہ اے عدلوں میں عدل ترین، میری اور میری ماں کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوان کے پاس پہنچے اور کہا، اے جوان، تم کیوں اپنی ماں پر نفرین کر رہے ہو؟ جوان نے کہا، اے خلیفہ، میری ماں نے مجھے 9 ماہ اپنے شکم میں رکھا، 2 سال مجھے دودھ پلایا اور جب میں بڑا ہوا تو مجھے اپنے سے دور کر دیا اور کہتی ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ عورت نے کہا، اے خلیفہ، خدا کی قسم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کی قسم، میں ہرگز اس کو نہیں جانتی ہوں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کس قبیلے کا و خاندان سے ہے۔ خدا کی قسم، یہ اپنے اس دعویٰ کے ذریعے مجھے میرے رشتہ داروں میں سے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ میں قریش کی ایک دوشیزہ ہوں اور ابھی تک میں نے شادی نہیں کی۔ حضرت عمر نے اس عورت سے سوال کیا، کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا، جی ہاں، اور اپنے قبیلے کے 80 آدمی بطور گواہ پیش کر دیے۔ گواہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس لڑکے کے جھوٹا ہونے کی گواہی دی اور کہا کہ یہ اس عورت پر تہمت لگا کر اسے اس کے قبیلے سے ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو قید میں ڈال دیں۔ اگر تفتیش کے بعد ثابت ہو گیا تو میں اس پر حد جاری کی جائے گی۔ سپاہی اسے پکڑ کر زندان کی طرف لے جا رہے تھے کہ اتفاق راستے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ مل گئے۔ جیسے ہی اس جوان کی نظر حضرت علی پر پڑی، اس نے فریاد کرنا شروع کر دی، اے پسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ ستم دیدہ کی داد رسی کیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سارا ماجرا حضرت علی کو سنا دیا اور کہا کہ حضرت عمر نے مجھے قید کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے واپس لے چلو۔ حضرت عمر اس جوان کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھ کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، میں نے اسے قید کرنے کا حکم دیا تھا اور میں اسے باہر دیکھ رہا ہوں۔ سپاہیوں نے کہا، اے خلیفہ،
अली इब्न अबू तालिब ने हमें इसे वापस पलटने का हुक्म दिया था और हमने खुद आपकी ज़बान से सुना है कि हरगिज़ अली इब्न अबू तालिब के फरमान से सरपेशी न करना। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हज़रत अली पहुंच गए और फरमाया, इस जवान की माँ को हाजिर करो। औरत को हाजिर किया गया तो हज़रत अली ने उस जवान की तरफ रुख करके फरमाया, कहो क्या बात है। जवान ने अपनी पूरी दास्तान बयान कर दी। फिर हज़रत अली ने हज़रत उमर की तरफ रुख करके फरमाया, अगर तुम कहो तो इनके दरमियान फैसला कर दूं। हज़रत उमर ने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि मैं इजाज़त ना दूं, जबकि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अली तुम में से सबसे दाना इंसान है। तब हज़रत अली ने औरत से फरमाया, क्या तुम्हारा कोई गवाह है? औरत ने कहा, जी हाँ। फिर उसने दोबारा गवाह पेश कर दिए और उन्होंने दोबारा गवाही दे दी। फिर हज़रत ने फरमाया, अब इनके दरमियान ऐसी कज़ावत करूँगा जिससे खुदावंद आलिम खुश हो जाए, ऐसी कज़ावत जो अपने प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है। उसके बाद औरत से फरमाया, क्या तुम्हारा कोई वली सरपरस्त है? औरत ने कहा, जी हाँ, ये सब के सब मेरे भाई बंद और सरपरस्त हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने उनकी तरफ रुख करके फरमाया, क्या तुम अपनी और अपनी बहन के बारे में मेरा फ़ैसला कबूल करोगे? सब ने कहा, क्यों नहीं। तब हज़रत ने फरमाया, खुदा और तुम सब लोगों को इस उम्र पर गवाह बना रहा हूँ कि मैं इस औरत का अक़द इस जवान से कर रहा हूँ और अपने पास से 400 दरहम बतौर मेहर नकद अदा कर रहा हूँ। ए कंबर, जाओ और धर्म ले आओ। कंबर गए और धर्म ले आए। हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने धर्म लेकर जवान के हाथ पर रखे और फरमाया, ये धर्म अपनी बीवी के दामन में डालो और उसे यहाँ से ले जाओ और शबे ज़फ़ाफ़ के गुस्ल किए बगैर मैं तुम्हारा चेहरा न देखूं। जवान उठा, धर्म उस औरत के दामन में डाले और कहा, ये देखकर औरत ने फरियाद करना शुरू कर दी, मेरी शादी मेरे बेटे के साथ कर रहे हो। फिर उसने अपने इनकार की वजह इस तरह बयान की, मेरे भाइयों ने एक पस्त हैसियत आदमी से मेरी शादी कर दी थी। ये लड़का उसी शादी का नतीजा है और जैसे ही वो बड़ा हुआ उन्होंने मुझे धमकी दे दी कि उसे अपने से दूर कर दो। खुदा की कसम, ये मेरा ही बेटा है। ये कहकर उसने अपने बेटे का हाथ थाम लिया और चली गई। ये मंजर देखकर हज़रत उमर ने कहा, लोला अली अल हलाक, उमर, अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना खिलाफत में एक शख्स ने किसी को कत्ल कर दिया। हज़रत उमर के हुक्म पर कातिल को मकतूल के बाप के हवाले कर दिया गया ताकि वो उससे कसास ले ले। उस शख्स ने कातिल को तलवार से 2 ज़रेन लगाए और ख्याल किया कि वो मर गया, लेकिन दरअसल हकीकत वो कत्ल नहीं हुआ था और उसके रिश्तेदार उसके निमुर्दा बदन को उठाकर घर ले गए और ले जाकर उसकी खूब मरहम पट्टी की तो 6 माह में वो तंदुरुस्त हो गया। एक दिन मकतूल के बाप ने उसे देख लिया, फ़ौरन उसके गिरबान से पकड़कर हज़रत उमर के पास ले आया। हज़रत उमर ने दोबारा उसके कत्ल का फरमान जारी कर दिया। रास्ते में
قاتل کی نظر حضرت علی کرم اللہ وجہ پر پڑی۔ اس نے حضرت سے فریاد کی۔ حضرت علی نے حقیقت دریافت کی تو حضرت عمر نے حضرت سے پورا مسئلہ بیان کر دیا۔ حضرت علی نے بات سن کر فرمایا، کیا قاتل سے دوبارہ قصاص لوگے؟ حضرت عمر حیرت زدہ ہو گئے اور خاموش ہو گئے۔ پھر مقتول کے باپ سے فرمایا، کیا تم نے اپنے بیٹے کا قصاص نہیں لیا؟ اس نے کہا، تلوار تو ماری تھی لیکن پھر بھی زندہ بچ گیا۔ اب آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کا خون رایا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا، اس کا خون رایا نہیں، لیکن تم نے جو اس کے 2 تلوار کے زخم لگائے ہیں ان کا اسے قصاص لینے دو، پھر اسے قتل کر دینا۔ اس شخص نے عرض کیا، یا ابو حسن، یہ قصاص تو موت سے بدتر ہے، میں نے اسے معاف کیا۔ حضرت عمر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، الحمدللہ، آپ اہل رحمت ہیں۔ اسی طرح جب حضرت عمر تخت خلافت پر براجمان ہوئے اور تمام امور سنبھال لیے تو ایک دن ان کے سامنے ایک ایسے بچے کو لایا گیا جس کے 2 سر، 2 شکم، 4 ہاتھ اور 2 پیر تھے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ ایک انسان ہے یا 2 تاکہ اس کی مرا معین کی جا سکے۔ حضرت عمر اس وقت یہ ایسی چیز دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے اس سے قبل کبھی نہ دیکھی تھی، یعنی اوپر سے 2 آدمی اور نیچے سے 1، لہذا کچھ نہ کہہ سکے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ حضرت علی نے اسے دیکھ کر فرمایا، دیکھو، جب یہ سو جائے اور کوئی آواز بلند ہو تو دیکھو کہ ایک سر بیدار ہوتا ہے یا دونوں۔ اگر ایک سر بیدار ہو تو ایک آدمی ہے، اور اگر ایک بیدار ہو اور دوسرا سوتا رہے تو پھر یہ 2 آدمی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، خدا مجھے آپ کے بعد زندہ نہ رکھے۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سبحان اللہ۔